BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں شفیع نقوی جامعی. ترک صدر اردوان نے طیارہ مار گرانے کے واقعے پر پیدا شدہ کشیدگی پر روس سے کہا ہے کہ وہ آگ سے نہ کھیلے. دو ہفتے پہلے پیرس کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے لیے پھر دعائیہ تقریب ہوئی. ملک کے صدر نے شدت پسندوں کو تباہ کرنے کا عزم دہرایا. اور ہفتے وار پروگرام کلک میں دیکھیے گا ایسا گیند نما کیمرہ جس سے آپ گھر کے ایک ایک کونے پہ نظر رکھ سکتے ہیں. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے روس کو خبردار کیا ہے کہ وہ اپنے طیارے کے گرائے جانے کے معاملے پر آگ سے نہ کھیلے. مسٹر اردوان نے امید ظاہر کی کہ آئندہ ہفتے پیرس میں عالمی ماحول میں تبدیلیوں پر ہونے والی سربراہ کانفرنس میں ان کی روسی صدر ولادیمیر پوتن سے ملاقات ہو سکتی ہے. ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت آیا ہے جب روس نے فرانس کے ساتھ مل کر شام میں شدت پسند گروہ دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے. تفصیل کے ساتھ زیاد ظفر. شام کی تیزی سے ابلتی ہوئی جنگ آہستہ سے پوری دنیا کو اپنے اندر کھینچ رہی ہے. عالمی شطرنج کے اس کھیل میں روز نئی دشمنیاں اور نئے غیر متوقع اتحادی سامنے آ رہے ہیں. ماسکو میں اپنے مہمان فرانسیسی صدر فرانسوا اولاند کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کہا کہ وہ شام میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ فضائی بمباری کی مہم میں ہم آہنگی لانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر روسی افواج کو نشانہ بنایا گیا تو ایسا ممکنہ تعاون تباہ ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شام میں ایک ہم آہنگی والی کوشش بہتر رہے گی اور تعاون کرنے میں سب کے لیے آسانی بھی پیدا ہوگی. یہی بات میں نے اقوام متحدہ میں کہی تھی. لیکن اگر باقی فریق اس طرح کام نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، کوئی اور راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے. شام کے فضائی حدود میں اب تقریباً دنیا کی ہر عالمی طاقت مبتلا ہے اور یہ کھلا آسمان بھی تنگ ہوتا جا رہا ہے. ان حالات میں حادثات صرف ممکن ہی نہیں بلکہ متوقع ہیں، اور سیاسی بیان بازی کے باوجود اس بات کا احساس اب دھیرے دھیرے سب کو ہو رہا ہے. صدر پوتن اور میں نے 3 باتوں پر اتفاق کیا ہے. ہم خفیہ معلومات کے تبادلے کے نظام کو بہتر بنائیں گے، دولت اسلامیہ کے خلاف کارروائی میں مزید شدت لائیں گے اور خاص طور پر اس کے تیل کے کاروبار کو مشترکہ طور پر نشانہ بنائیں گے. دوسری جانب برطانیہ میں دولت اسلامیہ کے خلاف شام میں بمباری شروع کرنے کے حق میں آوازیں ایک بار پھر زور پکڑ رہی ہیں. 2013 میں شام میں مداخلت کے حق میں پارلیمانی ووٹ ہارنے والے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرن ایک بار پھر بمباری کے حق میں اپنا کیس پیش کر رہے ہیں. اس مرتبہ کیمرن عدم اعتماد کے ووٹ سے خائف نہیں نظر آتے، مگر برطانوی سیاستدان اس موضوع پر اب بھی انتہائی تقسیم ہیں. حزب اختلاف کے رہنما اور بائیں بازو کے سیاستدان جیرمی کوربن نے کہا ہے کہ وہ کسی صورت میں شام پر بمباری کی حمایت نہیں کر سکتے، تاہم اب ان کو اپنی جماعت کے اندر سے بغاوت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شام کے مسئلے پر اتفاق رائے پیدا کرنا عالمی طور پر ہی نہیں بلکہ مقامی سطح پر بھی دشوار کام ہے. زیاد ظفر، BBC نیوز. ترکی کی جانب سے روسی طیارہ مار گرائے جانے کے بعد روس نے کہا ہے کہ وہ آئندہ چند روز میں ترکی کے خلاف اقتصادی پابندیاں عائد کرنے پہ غور کر رہا ہے. دونوں ممالک میں اقتصادی تعلقات کی تفصیل ثنا گلزار کی زبانی. دونوں ممالک سالانہ 33 ارب ڈالر کی باہمی تجارت کرتے ہیں اور حالیہ واقعات سے قبل امید کی جا رہی تھی کہ اس تجارت کے حجم میں اضافہ ہوگا. روس کے وزیر اعظم ڈمیٹری میڈویڈیو نے ترکی کے خلاف اقتصادی پابندیاں تیار کرنے کا کہا ہے. روس نے پہلے ہی اپنے شہریوں کو ترکی کا سفر نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے. روس نے ترک اشیاء خردونوش کی جانچ پڑتال سخت کر دی ہے اور غیر محفوظ ہونے کا الزام لگا کر ترکی سے آنے والی اشیاء خردونوش ضبط بھی کی ہیں. روس ترکی کی کاروباری شخصیات پر دباؤ بھی بڑھا رہا ہے اور ایک زرعی کانفرنس میں شرکت کے لیے روس آنے والے 39 ترک افراد کو غلط ویزا ہونے کی بنا پر ملک بدر کر دیا گیا ہے. اور اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز سویس سے وابستہ تجزیہ کار طارق سلیمان. طارق سلیمان صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. دونوں طرف سے انتہائی سخت قسم کے بیانات نظر آ رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں. تعلقات اور مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے؟
اصل میں یہ جو سیریا کی ایک بہت ہی پیچیدہ صورتحال ہے، یہ اس کو واضح کرتا ہے کہ وہاں پہ نہ ویسٹ کی، نہ نیٹو کی اور نہ دوسرے ایلائز کی کوئی ایک یونیفائڈ اسٹریٹجی ہے۔ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ تمام ممالک اپنے اپنے بڑے ہی محدود قسم کے جو ہدف ہیں وہ اٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پروسیس کے اندر اب جہاں سائبر ریٹلنگ ہو رہی ہے کہ آپ کے خلاف ہم سینکشنز کر دیں گے، اب دیکھنا یہ ہے کہ ترکی جرمنی کے بعد رشیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، اور ترکی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ ابھی سپٹمبر میں ہی پریزیڈنٹ آف ٹرکی نے کہا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 2023 تک ہماری جو بائی لیٹرل ٹریڈ کا والیوم ہے وہ 100 بلین تک چلا جائے۔ آپ مجھے بالکل صحیح جگہ پر لے آئے، خود آپ نے بھی کہا ترکی بہت بڑا روس کا تجارتی پارٹنر ہے، لیکن اب روس اگر اس پر پابندی لگاتا ہے تو خود روس کے بھی اپنے معاشی مسائل ہیں، تو یہ کیا دونوں کو نقصان نہیں پہنچائے؟ اسے ہم اس بیک گراؤنڈ میں دیکھتے ہیں کہ یوکرین کی وجہ سے حال ہی میں رشیا پہ ویسٹ نے اور نیٹو نے اور یورپین یونین نے سینکشنز لگا رکھی ہیں، اور اس کے عوض ٹیٹ فار ٹیٹ کے طور پہ رشیا نے بھی لگا رکھی ہیں، اور اس کی وجہ سے رشیا کی اکانومی سفر کر رہی ہے۔ اب اس وقت یہ بہت کم امکان ہے کہ انرجی کے سیکٹر کو، جس کو وہ ہمیشہ سے ایک لیوریج کے طور پہ ڈپلومیسی میں استعمال کرتا رہا ہے رشیا، کہ وہ کسی بھی قسم کی کوئی ایسی سینکشن لگا سکے۔ یہ اس کے اپنے حق میں نہیں ہے جس طریقے جی۔ تو اچھا، اس پر ذرا سا غور کیجیے کہ ان دونوں کی چپقلش سے اصل مسئلہ جو داعش کا تھا وہ بیک بینچ پر نہیں چلا گیا، وہ پس پشت نہیں ہو گیا؟ اصل میں داعش کا جو ہے وہ بیک بینچ پہ نہیں گیا، ان سارے پروسیسز کی وجہ سے جو ایک میرے خیال میں ایک اپرچونٹی آئی ہے، وہ سارے پروسیس میں داعش ابھی تک بیک بینچ پہ تھا، اس لیے کہ یہاں پہ تمام آنے والے ممالک اپنے مختلف ہدف کے پیچھے تھے، ان کے اپنے اپنے پرپزز تھے۔ اب یہ چیز ہائی لائٹ ہو گئی ہے اس پروسیس کے بعد کہ داعش کے ساتھ جو ہے جو ایک فیکٹر جو بینیفٹ لے رہا ہے وہ داعش ہے۔ اب داعش کے خلاف کیسے اکٹھے ہوا جائے، اور میرا یہ خیال ہے کہ اس سارے پروسیس کے اندر سے جو ایک اچھی چیز نکلے گی وہ یہ ہوگی کہ ایک داعش کے خلاف یونیفائڈ اسٹریٹجی شاید بن جائے۔ طارق سلیمان صاحب بہت بہت شکریہ۔ فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں 2 ہفتے پہلے ہونے والے حملوں کے 130 ہلاک شدگان کی یاد میں فرانس میں سرکاری طور پر تعزیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس دعائیہ تقریب میں 1000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی، جن میں فرانس کے صدر فرانسوا اولانڈ، حملے میں بچ جانے والے افراد اور حملے کے ہلاک شدگان و متاثرین کے اہل خانہ بھی شامل تھے۔ تفصیل کے ساتھ ہارون رشید۔ فرانس میں 2 ہفتے قبل ہونے والے شدت پسند حملے کے بعد آج ہونے والی قومی تعزیتی تقریب کی سربراہی صدر فرانسواں اولانڈ نے کی۔ اس تقریب میں فرانس کے صدر کے علاوہ حملے میں بچ جانے والے افراد اور حملے کے متاثرین کے اہل خانہ بھی شامل ہوئے۔ پیرس حملوں میں مرنے والے لوگوں کا تعلق زندگی کے مختلف شعبوں سے تھا۔ ان لوگوں کی تصاویر تقریب میں ایک بڑی اسکرین پر دکھائی گئیں۔ شدت پسندوں کے ہاتھوں 130 لوگ مارے گئے، ان میں سے زیادہ تر کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان تھیں۔ ان میں طالب علم، ویٹر، استاد اور انجینئرز شامل تھے۔ اس تقریب میں شریک لوگوں کو خصوصی طور پر دعوت دی گئی تھی۔ ہلاک ہونے والے ایک شخص کے ایک خاندان نے اس تقریب میں شرکت سے انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سال کے شروع میں ہونے والے حملے کے بعد حکومت نے سیکیورٹی کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ ایک طرف پورے فرانس میں سوگ کا ماحول ہے اور دوسری طرف دنیا بھر میں سربراہان مملکت شدت پسندی کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں۔ ہارون رشید، BBC نیوز۔ ناروے میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی بے دخلی کے لیے بعض سخت قوانین متعارف کروائے گئے ہیں، جن کے نفاذ کے بعد سے 30 کے قریب پاکستانی حالیہ دنوں میں پاکستان واپس بھیجے جا چکے ہیں۔ ناروے کے سفارت خانے میں تارکین وطن کے اتاشی نے اس نئے معاہدے اور قانون کی وجہ BBC کو بتائی۔
Right now we are having a huge influx of people. اس وقت بڑی تعداد میں پناہ گزین ہمارے پاس آ رہے ہیں. سیاسی پناہ کے لیے ملنے والی تمام درخواستوں پر کام کرنا اور اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو سنبھالنا ایک چیلنج ہے اور ہمارے سسٹم پر بوجھ بہت بڑھ گیا ہے. مثال کے طور پر ناروے کو صرف اس سال میں 400 پاکستانیوں کی سیاسی پناہ کے لیے درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، جبکہ گزشتہ برس 112 درخواستیں موصول ہوئی تھیں. اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ آئندہ چند ہفتوں میں متحدہ عرب امارات میں سفارتی مشن کھول لے گا. واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل میں سفارتی تعلقات نہیں ہیں اور اس سفارتی مشن کا مقصد ابوظہبی کے ساتھ قابل تجدید توانائی کے شعبے میں کام کرنا ہے. امریکہ اور برطانیہ میں بلیک فرائیڈے سیلز کی شروعات کے بعد خریداری اپنے عروج پر ہے. اس دن کو دونوں ملکوں میں کرسمس کے بعد بگیسٹ شاپنگ ڈے یعنی خریداری کے لیے سب سے بڑا دن کہا جاتا ہے. صرف برطانیہ میں ہر ایک سیکنڈ میں 12,000 پاؤنڈ کی خریداری ہوتی ہے. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کر دیکھیے گا کہ کس طرح ضلع بدین کی مینا بھیل نے پاکستان کے زرعی معاشرے کی قدیم ریت توڑ دی ہے. اور کلک میں سوشل میڈیا پر سینسرشپ کے خلاف ایک نئے پروگرام کے بارے میں آگہی بھی ہے. بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان کا زرعی معاشرہ مرد کے گرد گھومتا ہے، عورت کا کردار یکسر نظر انداز ہوتا ہے. زمیندار کے لیے کام کرنے والے منشی جی یا مینیجر عموماً مرد ہوتے ہیں جو کسانوں سے کام لینے اور لین دین کا حساب کتاب رکھتے ہیں. لیکن سندھ کے ضلع بدین میں مینا بھیل نے اس ریت کو توڑا ہے، مگر انہیں بھی ایسا کرنے کے لیے لباس اور انداز مردانہ ہی اپنانا پڑا. کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ جو بی بی سی 100 ویمن سیریز کا حصہ ہے. میرا نام مینا ہے. میں یہاں بطور منشی کام کرتی ہوں. کھیتوں کی دیکھ بھال اور شہر سے کھاد اور دیگر سامان کی خریداری میری ذمہ داری ہے. پہلے میں کسان تھی، بیل کے جوڑے کے ساتھ کھیتی اور دیگر کام کرتی تھی. زمیندار عطا جمالی نے دیکھا اور کہا کہ تم یہ کام چھوڑو اور مینیجر کا کام سنبھالو. اب زمین کا کام کاج، کھاد اور زرعی ادویات کی خریداری، چاول یا کپاس کی جو پیداوار ہوتی ہے اس کا حساب کتاب میرے پاس ہی ہے. کسانوں کا حساب کتاب، آٹا اور کھانے پینے کے پیسے زمیندار مجھے دیتا ہے اور میں کسانوں میں تقسیم کرتی ہوں. میں پڑھی لکھی تو نہیں ہوں، کسی دوسرے سے لکھوا لیتی ہوں، لیکن اپنے ذہن سے حساب بتا دیتی ہوں اور ہاتھوں پر جوڑ بھی لیتی ہوں. کپاس یا چاول کی کتنی بھی پیداوار ہوئی وہ زبانی بتا دیتی ہوں. کسان پیسے مانگتے ہیں، کبھی چائے پانی کی خرچی کے لیے تو کبھی دوائی وغیرہ یا شادی بیاہ کے لیے. واپسی کے تقاضے پر زیادہ وقت لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج نہیں کل دیں. جب تقاضا کرو تو ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں ملے، کہاں سے دیں. اس پر وہ ناراض ہوتے ہیں. 1-2 دن زمین پر بھی نہیں آتے، لیکن بعد میں خود ہی واپس آ جاتے ہیں. اس لباس کا فائدہ یہ ہے کہ زمین کا جو کام کاج ہے اس میں کوئی محسوس نہیں کرتا کہ کوئی عورت جا رہی ہے یا مرد. اگر خواتین والا لباس ہوگا تو ہر کوئی سمجھے گا کہ عورت ہے. اس لباس میں سمجھتے ہیں کہ مرد جا رہا ہے اور کوئی توجہ نہیں دیتا. اگر کبھی بس میں سوار ہوتی ہوں تو عورتیں برابر میں بیٹھنے نہیں دیتی اور ڈانٹ کر کہتی ہیں کہ یہاں سے اٹھو. میں کہتی ہوں کہاں جاؤں. میں نے زمیندار کو کہا کہ مجھے موٹر سائیکل لے کر دو. عورتیں تو مجھے بیچنے نہیں دیتی. پھر اس نے موٹر سائیکل لے کر دی. موٹر سائیکل پر جہاں سے گزرتی ہوں تو خواتین چہرے پر کپڑا ڈال دیتی ہیں، سمجھتی ہیں کہ کوئی مرد جا رہا ہے. شادی اس وجہ سے نہیں کی کہ مجھے اس کا شوق ہی نہیں تھا. بزرگ والدین میرے ساتھ رہتے تھے، ان کی دیکھ بھال کون کرتا. میرے جو بھائی تھے وہ الگ ہو گئے تھے اور اس وجہ سے والدین میرے ساتھ ہی تھے، اس لیے مجھے ان کا خیال رکھنا پڑا اور ان کے لیے میں کسان بنی، بیل چلایا اور محنت مزدوری کی.
भूल जाएं 007 या जेम्स बॉन्ड के जासूसी वाले खुफिया आलात को। आजकल तो एक गेंद में बंद कैमरा ही काफ़ी है कि घर से बाहर बैठे अपने पूरे घर का नज़ारा कीजिए, बल्कि शरीर बच्चों पर नज़र भी रखिए। अच्छा, कभी गौर किया कि सोशल मीडिया से आपकी तस्वीर और स्टेटस क्यों डिलीट किए जाते हैं? नहीं ना? तो अब करें। वक्त हुआ है टेक्नोलॉजी बुलेटिन क्लिक का। पेश कर रही हैं नुसरत जहां। शुरू करते हैं न्यूयॉर्क से, जहां बीबीसी को बॉल नुमा ऐसे नए कैमरे तक खुसूसी रसाई दी गई जिसके अंदर मोटर लगी हुई है और इसे ऐप के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। आप घर से बाहर हो या घर के अंदर, इस बॉल के जरिए घर के सारे कमरों पर नजर रख सकते हैं। सेंसस फेयर नामी इस बॉल में ऐसे आलात भी लगाए जा सकते हैं जिससे घर में धुएं और शोर का फौरन पता लग सकेगा। एप्पल दुनिया की अमीर तरीन कंपनियों में से एक है। इसी हफ्ते एप्पल ने स्टार वॉर्स की नई फिल्म में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी की खालिक कंपनी फेस शिफ्ट खरीद ली है। फेस शिफ्ट सॉफ्टवेयर में माहिर है जिसके जरिए 3D एनिमेटेड कैरेक्टर्स किसी भी एक्टर की हूबहू नकल उतार सकते हैं। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि एप्पल ने फेस शिफ्ट को कितने पैसे दिए और उनका प्लान क्या है, लेकिन ये क़यास सराइयां गर्दिश में है कि एप्पल इस टेक्नोलॉजी को अपने नए वर्चुअल रियलिटी प्रोडक्ट में इस्तेमाल करेगा। अगर सोशल मीडिया से आपकी कोई पोस्ट या तस्वीर डिलीट कर दी गई और आपको पता ही नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ है, तो तैयार हो जाइए। ऑनलाइन सेंसरशिप नामी एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है जिसमें आप अपने पोस्ट के हटाए जाने की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट की टीम ने बीबीसी को बताया कि वो इस तमाम प्रोसेस के जरिए ये जानना चाहते हैं कि सोशल नेटवर्क्स कौन सी चीजें शेयर करने की इजाजत देती है और कौन सी चीजें नहीं शाया करने देती। प्रोजेक्ट टीम का कहना है कि सोशल मीडिया के सेंसरशिप कानून वाज़ेह होने चाहिए। रोबोट स्टोरी के बगैर तो क्लिक का तस्वर ही नहीं है, तो आपको लिए चलते हैं बीजिंग, जहां वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में आपको नित नए रोबोट्स नजर आएंगे। वैसे तो चीन रोबोट्स टेक्नोलॉजी में जापान और जनूबी कोरिया से पीछे है, लेकिन अब चीन सनती रोबोट्स के मैदान में आलमी चैंपियन बन गया है। इस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश की गई, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हनियत के मैदान में मौक़ों पर बहस व मुबाहिसे का भी इनेकाद किया गया। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @शफ़ी_नकी_जामई। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। अगर हमारे हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी आप चाहें तो हमसे रब्ता कर सकते हैं। मुझे पूरी टीम समेत इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।